ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ کوئی ڈب اے ہیں، کوئی ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ زبردست۔ اچھا، کیا بات کریں گے آپ؟ سر میں کافی دیر سے نا اسٹک ہوں ایک پوزیشن میں، تو مطلب ایک کنسیپٹ پہ، تو وہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی۔ مطلب میں نے جو ہے نا سب سے پہلے قرآن ویسے نارملی پڑھا، ٹریڈیشنل جیسے ٹرانسلیشن ہے۔ اس کے بعد مجھے نا فیس بک پر ایک گروپ ملا astana.com، پتہ نہیں آپ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں۔ تو اس میں جو 2-3 ایڈمنز ہیں نا، انہوں نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے قرآن کی۔ اچھی مینس کہ انہوں نے نا قرآن کو بالکل ایک نارمل بک بول دیا کہ بس یہ ایک نارمل رائٹر کی بک ہے، اور اس میں آپ کو لاز مل سکتے ہیں یا سوشل لاز، اکنامک لاز، آپ بس اس سے نا چیزیں سمجھنے کی نکال سکتے ہیں۔ جیسے کوئی دی الکیمسٹ بک پڑھ کے موٹیویٹ ہو سکتا ہے، تو کوئی اس بک کو پڑھ کے نا اس میں سے اچھی چیزیں نکال سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس بک کو کریٹر کی بک نہیں بول رہے۔ تو اب میرے مائنڈ میں جو سٹیپس بنے ہیں نا، وہ اس طرح بنے کہ جب میں اس پوائنٹ تک پہنچی تھی، اس گروپ تک پہنچی تھی، تو اس میں پھر حدیث سے انہوں نے ساری بول دی تھی کہ وہ غلط ہیں، وہ لوگوں نے خود سے لکھی ہیں، اور وہ نبی کی ڈیتھ کے بعد ریکارڈ ہوئی تھی۔ نبی مینس لائک یہ لوگ نبی کو بولتے ہیں کہ بس ایک نارمل انسان جس نے یہ بک لکھی ہے نیچر کو سمجھ کے۔ تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لائک اب کچھ لوگ ہیں جو اس بک کو نا اس میں سے پازیٹیو اینگل نکال رہے ہیں اس بک کو، یعنی کہ وہ اس بک کو نارملائز کر کے میٹافورز بول کے نا اس بک کو انہوں نے نارمل کر دیا۔ تو پھر جب میں مزید نالج لینے کے لیے کوئی ایتھیسٹ کے ویوز دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں یا ایگنوسٹک ویوز دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو وہ لوگ سارے نبی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وائف بیٹنگ اور سلیوری، ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ یہ چیزیں تو آلریڈی میں نے دیکھا ہے کہ اس بک سے مائنس کر کے دکھائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ تو پھر اب مجھ سے نہ آگے بڑھا جاتا ہے نہ پیچھے جایا جاتا ہے نا، تو لائک اب سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے۔ مگر مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اگر یہ خدا کی کتاب ہے ہی نہیں ہے تو اس کو مانے کیوں؟ پھر آپ اس سے تو پھر تو آپ کے پاس آج تو قرآن سے بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، تو پھر یہ لوگ قرآن پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کسی اور کتاب سے انسانیت کی بھلائی نہیں کر سکتے، اچھائی کا میسج نہیں لے سکتے؟ ہاں جی، وہ تو ہے، یعنی کہ اس بک کو پڑھنے کی کمپلژن ختم ہو گئی نا، تو لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پازیٹیو جو ٹرانسلیشن ہے اس کو یوز کر کے لوگوں میں ہم ایٹ لیسٹ پازیٹیو اینگل ڈال سکیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ بھئی دیکھو اس میں وائف بیٹنگ والے ترجمے کی جگہ کچھ اور بھی میننگ ہو سکتا ہے، تو تم اس کو دیکھ لو۔ کتاب جس کو آپ کو اس لیے ایڈٹ کرنا پڑا کہ اس میں بہت غلط باتیں ہیں۔ ہاں جی ایڈٹ اگر قرآن اچھا ہوتا تو وہ ایڈٹ تو نہ کرتے نا اس کے ترجمے اور سارا کچھ بدلتے تو نہ، کیوں بدلتے؟ پھر کوئی ضرورت لیکن پڑتی وہ بدلنے کی؟ جی بٹ وہ جو دلیل دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو اولڈ ڈکشنریز ہیں، لین لیکزیکون وغیرہ، ان سب سے انہوں نے ٹرانسلیشن کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میننگ بنتا ہی یہ ہے پازیٹیو والا۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، جی وہ یہ کہتے ہیں نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کرتے۔ وائف بیٹنگ کو قرآن سے نکالا نہیں جا سکتا، ضرب کا مطلب مارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پرانی ڈکشنریز میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ پرانی ڈکشنریز کے مطابق تو قرآن کے مطلب اور ہی غلط نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جھوٹ اچھا بول رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک کتاب میں آپ کو اتنی مینٹل جمناسٹک کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کو سارے ترجمے بدلنے پڑ رہے ہیں، تو بھائی پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ اس سے اچھی کسی کتاب کو مان لیں۔ مطلب مجھے ہاں کیا جی ضرورت ہے کہ میں اس کتاب کو مانوں جس کے اوپر مجھے اتنا زیادہ کام کر کے اس کو اچھا بنانا پڑا؟ اب ایک چیز ہے نا، فرض کریں کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس، آپ کے جی پاس دو طریقے ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک عورت کی شادی ہو گئی، ہاں ٹھیک جی ہے؟ عرب اس کا آدمی آ گیا ایک، ہوں روز نشہ کر کے آتا ہے عامر لیاقت کی طرح اور مارتا ہے روز، ٹھیک ہے؟ ہوں اب اس کے پاس بیچاری کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ کسی بندے کے پاس جاتی ہے، سمجھدار بندے کے پاس، کوئی سائنٹسٹ، کوئی سائیکیٹرسٹ، کوئی ایسا بندہ، ٹھیک ہے؟ وہ اسے جی کہتی ہے کہ ہاں بھائی ایسا کرو، اس کے دماغ میں نا پروگرامنگ کرو اور یہ چیزیں بدل دو۔ ہاں جی
ٹھیک ہے, اور وہ پروگرامنگ کرتا ہے اور وہ ساری چیزیں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے, جی. مگر یہ بھی رسک ہے کہ وہ بندے کا کسی دن جو پروگرامنگ اس نے کیا وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. یا اس بندے کو کبھی کبھی یاد آیا تھا بیچ میں کہ ہاں جی میں تو اس کو پھر ماروں. ٹھیک ہے, تو اس کا اب, اور وہ اسے لاکھوں روپے بھی دینے پڑنے ہیں, ٹائم بھی لگانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. دوسرا حل اس کے پاس یہ ہے کہ اس جاہل آدمی سے طلاق لے لے. تو اب مجھے بات بتائیں کہ اگر وہ سمجھدار ہوگی وہ طلاق لے گی یا اس کو یہ کہے گی کہ ہاں جی اب میں اس کے اوپر لاکھوں روپیہ لگاتی ہوں, اس کو ٹھیک کراتی ہوں, اور پھر بھی خطرہ رہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. مجھے بتائیں دونوں میں سے آسان بات کیا ہے؟ قرآن کا یہی چکر ہے کہ آپ اس کو اتنی اس کی نوک پلک سوار کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی لے کے روز آپ جو ہے نا اس کو لوگوں کو کنونس کرتے پھرتے ہیں پرویز کی طرح, غامدی کی طرح کہ یہ اچھی کتاب ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمان نے تو پھر بھی وہی ماننا ہے, غلط بات ہی ماننی ہے, اس آدمی کی طرح جس نے کبھی سدھرنا نہیں ہے. تو پھر ضرورت کیا؟ آپ سیدھی سیدھی طلاق دے دیں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کوئی اور خاوند کر لیں, کوئی اور کسی اور بندے سے شادی کر لیں جو کہ اچھا ہو. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن کو چھوڑنے کی چوائس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے چھوڑنے کی چوائس, آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از لائک اینی ادر بک ان دا ورلڈ, تو پھر بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے 1400 سال پرانی بک سے ہدایت حاصل کرنے کی؟ آپ آج والی بک سے ہدایت حاصل کریں, آپ آج کے اصولوں کے مطابق گزاریں. آج آپ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہم نے 1400 سال پرانے چرواہے سے ضرور لینی ہے اپنی ہدایت, ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں, ہم کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اسی 1400 سال پرانی جہالت میں جائیں. تو وقت ضائع اگر کرنا ہے, کسی کے پاس وقت بہت فارغ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس انرجی بھی ہے, تو ٹھیک ہے وہ قرآن کو بدل لے. مگر جس کے پاس عقل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے وقت کی بھی ویلیو ہے اور پوری سوسائٹی کے وقت کی ویلیو ہے, that person should move on. ٹھیک ہے. سر دوسرا اینگل یہ بھی بتائیں کہ اب کچھ لوگ مطلب یہ بولتے ہیں کہ ساری حدیثیں جو ہے نا وہ بس لوگوں سے سن کے ریکارڈنگ ہے, اور جو اصل بندہ تھا ہسٹری میں محمد, ٹھیک ہے نا, وہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہو سکتا ہے 3-4 لوگوں نے مل کے یہ بک لکھی ہو سکتا ہے ہسٹری کے ڈفرینٹ ٹائم لائنز میں ڈفرینٹ لوگ آئے ہوں جن کا سیم ہی نام ہو. تو اگر اس طرح کر کے ہم بات سمجھنا چاہیں, یعنی لینینٹ سی کر کے, مطلب آپ کس طرح بولیں گے کہ یہ امیج ایسی ہی تھی جیسی حدیثوں میں نیگیٹو سی ہم سنتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اصل محمد کیسا تھا یا اصل جیزس کیسا تھا, کیونکہ اصل محمد یا اصل جیزس آپ کی اور میری زندگی کو افیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ کی اور میری زندگی کو کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے؟ وہ محمد جو کہ کتابوں میں لکھا ہے یا لوگ مانتے ہیں کہ محمد کیسا تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل سمپل سی بات ہے نا. اگر لوگ آج یہ بات مانتے ہیں کہ 9 سال کی بچی کی 52 سال کے بندے سے شادی ہو سکتی ہے, یہ اس لیے نہیں مانتے کہ اصل محمد نے 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی. وہ اس لیے مانتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے اور لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں, اس لیے مانتے ہیں. اس لیے جو ریفارمسٹ, ہاں, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں, جب ایک بات ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے نا, تو وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اب 9 سال کی بچی سے شادی جو ہے وہ کتابوں میں لکھی ہے. اب جس بندے کا 9 سال کی بچی سے شادی کرنے کو دل کرتا ہے آج, جو پیڈوفائل ہے, وہ تو جسٹیفائڈ ہے نا. اس برے آدمی کے پاس, ایک پیڈوفائل کے پاس تو جواز ہے آج, یعنی اس برے آدمی کے پاس ایک جواز ہے آج. وہ کسی بھی 9 سال کی بچی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی رسول اللہ نے بھی تو کی تھی نا, وہ کر سکتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر فرض کریں کہ آج رشیا نے جو ہے وہ یوکرین کے اوپر وار ڈکلیئر کی ہے, اور جہاں جہاں وہ قبضے کر رہے ہیں وہاں وہ عورتوں کے ریپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسے اگر ہم آج اسلام کے انسانیت کے اصولوں کے مطابق دیکھیں تو پیوٹن اور اس کے لوگ بہت گندے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اگر ہم ادھر ہی اسلام کا اصول اپلائی کر دیں تو وہ آپ کے منہ پہ یہ مار سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے رسول بھی تو یہ کر رہے تھے نا, تو ہم کر رہے ہیں تو کون سی برائی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتابیں اور یہ روایتیں اور لوگوں کا ایمان, یہ ایک کامن ڈینومینیٹر سیٹ کرتا ہے, اور رسول اللہ کی وجہ سے وہ کامن ڈینومینیٹر جو ہے نا وہ بہت ہی لو سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. کہ آپ ایک عورت کو جنگ کے میدان میں پکڑ کے یا کسی بھی علاقے پہ آپ نے قبضہ کیا, ایک عورت کو لونڈی بنایا, اب آپ اس کا ریپ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں. مطلب مجھے ایک بات بتائیں کہ
ایک آدمی جس نے کسی عورت کا ریپ کیا ہے اس کے کیا دل میں کوئی گلٹ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اس میں انسانیت کی ذرا بھی رمق باقی ہوگی تو اس کے دل میں تھوڑی سی تو گلٹ ہونی چاہیے. اور جس آدمی کے دل میں کوئی گلٹ نہ ہو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں، وہ شاید دنیا کا گھٹ آپ اسے گھٹیا ترین آدمی کہہ سکتے ہیں یا جانور کہہ سکتے ہیں. مگر اب ایک بات سنائیں کہ فرض کریں کہ ایک آدمی کے دل میں گلٹ ہے بھی ہے مگر اس کی وہ گلٹ کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو اس وجہ کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایک گندا کام کرنے کے بعد ایک آدمی سیٹسفائی ہو جائے، اسے کوئی بندہ سیٹسفائی کر دے، اسے کوئی کتاب سیٹسفائی کر دے، تو اس کتاب کو، اس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط ہی ہوگا پھر. وہ بندہ اس بندے سے بھی غلط ہوگا جو ریپ کر رہا ہے. اور یہ کام رسول اللہ کی پرسنالٹی اور اسلام کراتا ہے. یہ دونوں کام اسلام کرتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے گندے کرائمز کو جسٹیفائی کرا دیتا ہے. آدمی اس کا کانشس کلیئر کر دیتا ہے. یعنی ایک آدمی نے بچی کا ریپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام اس کو جسٹیفائی کرا دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کافروں کی بچی ہے، لونڈی ہاتھ میں آئی ہے، اس کا ریپ کر دیا تو کیا غلط ہے؟ رسول اللہ نے بھی تو کیا تھا. اللہ نے ہمیں یہ حق دیا. یعنی اللہ نے آپ کو ریپ کرنے کی اجازت دی ہے. یہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کا کانشس، آپ کا ضمیر ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے گندا کام جو میں نے کیا ہے، ایک عورت کا ریپ یا ایک بچی کا ریپ یا کسی کو لونڈی بنا لیا، یہ اللہ نے مجھے اجازت دیا اور میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. یعنی وہ دنیا کی سب سے گندی برائی کو اسلام جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ اچھائی بنا دیتا ہے. یہ کرتا ہے اسلام، اور دوسرے مذہب بھی یہ چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ گند ہے اصل میں. تو اس لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ اچھی نہیں ہے، ان میں سے اچھائی نکالی نہیں جا سکتی. اور جب تک قرآن کا ایک بھی صفحہ قائم ہے تب تک لوگ وہ برائیاں کرتے رہیں گے جو اسلام اجازت دیتا ہے. تو اس کو پورے طور پہ تیاگنے کی ضرورت ہے. یہ جلانے کے قابل کتاب ہے. قرآن اور حدیث اور اسلام یہ سب جلانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.